اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع مشفع وماهل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقته إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سورہ فاتحہ، مقصد سورت العبادۃ للہ وحدہ۔ سورۃ فاتحہ کا مقصد تھا العبادۃ للہ وحدہ، بندگی اور عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ کے لیے کی جائے گی۔ سورۃ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک، اس میں حقوق اللہ کے 5 صفات، کامل صفات بیان کی گئی ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 4 جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں مشترک۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 5 سے آخر تک، اس میں حقوق العباد کا بیان ہے، 3 گروہوں کا بیان ہے: مومنین، منکرین، منافقین، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے ساتھ طریقے دعا اللہ سے دعا کرنے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم سورت شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات یاد رکھ لیں کہ میں سورت کے آخر تک یہ 2 باتیں ضرور ڈیلی کروں گا۔ پہلا سورت کا مقصد، دوسرا تقسیم، باقی باتیں میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے ایک دفعہ کی تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے وہ یاد کریں اور صحیح طریقے سے۔ باقی یہ مقصد اور تقسیم جو ہے یہ ضروری ہے، اس لیے میں ڈیلی بیس پہ دونوں انشاءاللہ میں یہ کہوں گا۔ تو آج ہم سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے ہم نے 2 چیزوں پہ بات کرنی ہے آج۔ نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے گا کہ فرسٹ نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے، تا عین و زال، تعوذ۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ بچے یا بھائی یا کوئی بھی کہے کہ تعوذ پڑھے تو اس میں سوچنے والی بات نہیں ہے، آپ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جو دوسرا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہا جاتا ہے، 3 سین تا سین میم یا ہا، تسمیہ۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو ہے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ پڑھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہ پڑھی تو آپ گناہگار ہے یا جہنمی ہے، نہیں۔ پڑھنے میں بہت زیادہ ثواب ہے اور آپ کے لیے بہت زیادہ پر اثر اور زیادہ بینیفیشل، فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ اور نہ پڑھے تو شاید آپ کا کچھ نہ کچھ نقصان ہو، لیکن گناہ نہیں ہے اس میں۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ تعوذ ہمیشہ دین اسلام اور قرآن کریم پڑھنے سے پہلے کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں، ابھی آئے درس کے لیے آپ سب، تو نیک کام ہے، دین کا کام ہے، تو آپ سب کو چاہیے کہ تعوذ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہے آپ درس خود دے رہے ہیں یا نہیں، یا سن رہے بھی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم تعوذ کیوں پڑھتے ہیں؟ فائدہ کیا ہے؟ چلے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ یہ تعوذ پڑھنا کیوں ہم اس طرح امپورٹنٹ اور ضروری سمجھتے ہیں۔ سورۃ نحل آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں، پارہ نمبر 14، سورۃ نحل۔ دیکھتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگنا، شیطان سے پناہ مانگنا اور اللہ رب العالمین سے اللہ کی مدد کا طلب کرنا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پارہ نمبر 14، سورۃ نحل، آیت نمبر 98، 98 نمبر آیات۔ سورۃ نحل آیت نمبر 98، پارہ نمبر 14۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب بھی آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم کو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو پناہ مانگے اللہ کی مدد سے، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، لعنتی سے، کم بخت سے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب بھی آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم، آپ نے قرآن کریم کھولا اور قرآن کریم پڑھنے لگے تو اللہ فرماتے ہیں پڑھنے سے پہلے کیا کرے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تعوذ پڑھے۔ تعوذ کا معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی مدد سے، من الشیطان الرجیم، کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ شیطان مردود سے۔ یاد رکھے اعوذ من الشیطان الرجیم نہیں کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ ہم خود پناہ نہیں مانگ سکتے، ہم خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے شیطان سے، اس لیے باللہ شرط میں، اللہ کی مدد سے ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ ہمارا کوئی اتنا طاقت نہیں کہ ہم شیطان کو روک لیں۔ تو اللہ سے مدد اور اللہ رب العالمین سے اچھا اور صحیح ڈیسیجن شیطان مردود سے بچنے کے لیے جو ہم اللہ سے مدد کا طلب کرتے ہیں تو وہ تعوذ میں ہم کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں۔ تو امپورٹنس ہم نے پڑھی سورۃ نحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 98 میں، کہ جب بھی آپ قرآن کریم کے لیے آئے بیٹھے قرآن کریم پڑھنے لگے تو قرآن کریم سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کریم کو بیٹھے اور سمجھے، یہ ہمیشہ یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ رب العالمین کی یہ عظیم الشان کتاب اس کے بندے اس کتاب کو بیٹھے اور وہ سمجھے، وہ بہت زیادہ خفا ہو جاتا ہے، پھر اس کا کمر ٹوٹ جاتا ہے جب ایک بندہ قرآن کریم کو بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب بیٹھے تو شیطان پھر بھی اس سے منع نہیں ہو جاتا، شیطان پھر بھی وسوسے ڈالتے ہیں، یار بیچ میں چھوڑ لے، یار اس طرح ہو گیا، یار یہ اس نے اس طرح کہا، یا اس طرح باتیں ہوئی، یا اس طرح یہ وہ یہ وسوسے ڈالنے، ایٹ دا اینڈ وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان کے وسوسوں میں آ کے قرآن کریم سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ ہم تیرے مددگار ہیں، ہم طلبگار ہیں آپ کے مدد کا، تو ہمیشہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہم کا کوئی بھی اس طرح اختیار اور کچھ قانون اور طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین کی امداد سے، اللہ آپ ہماری مدد فرما، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان ہم کو چھیل رہا ہے، ہم کو نہیں چھوڑ رہا ہے قرآن کریم سمجھنے کے لیے، تو اللہ ہماری مدد کرے، شیطان کو دور بھگا دے۔ اگر ہم اعوذ باللہ نہیں پڑھے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے جب اللہ نے شیطان کو اپنے دربار سے ذلیل کیا اور نکالا تو شیطان نے اللہ کے ساتھ ایک پرومس کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرے بندے جو قرآن والے ہیں نا، میں اس کو نہیں چھوڑنا، باقی تو وہ خود بھی لگے نا، آپ دیکھ لیں جو قرآن والے اس کے پیچھے بہت زیادہ وہ اثر زیادہ ہوگا شیطان کا، کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا نا، باقی بندوں کو دیکھ اس کا عقیدہ خراب ہے، ایک بندہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، آپ دیکھ لیں وہ تہجد بھی پڑھے گا، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھے گا، وہ صدقہ بھی دے گا، کیوں؟ شیطان اس کو چھیڑتا نہیں، شیطان بس اس کا کام ہوا ہے کیونکہ اس نے شرک کیا آلریڈی، جنت نہیں جا سکتا نا۔ اور جو موحد ہے، عقیدہ ٹھیک ہے اور قرآن والا ہے، تو اس کے پیچھے شیطان لگا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نماز میں کمزوری کرے گا، ہمیشہ تہجد نہیں پڑھے گا، نوافل نہیں کرے گا، خرچ صدقہ نہیں دے گا، ان چیزوں میں شیطان موحد کو گراتا ہے۔ پھر تو شیطان نے اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا، ایک چیلنج ٹائپ تھا کہ اللہ جو بندہ بھی آپ کی کتاب کے نزدیک آئے گا تو میں اس کو دور بھگاؤں گا، میں ہوں نا اس کے لیے۔ تو اللہ نے بھی ایک پرامس کیا شیطان کے ساتھ، جو بھی بندہ میرا آپ کا ساتھی بنے، آپ کا بات مانے، تو میں بھی جہنم سے اس بندوں کو، جہنم کو میں بھر دوں گا اس بندے سے۔ آپ دیکھ لیں دلیل کدھر ہے، چلے دیکھ لیں، آیت دیکھ لیں، سورۃ اعراف دیکھ لیں، آپ انشاءاللہ بہت صحیح سمجھ آ جائے گی۔ سورۃ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 11۔ سورۃ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 11۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً پیدا کیا ہے میں نے آپ کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر میں نے شکلیں دی آپ کو، ثُمَّ پھر قُلْنَا کہا میں نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، سجدہ تعظیم کرے آدم علیہ السلام کی طرف، فسجدوا، تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، سجدہ نہیں کیا اس نے، قالا، تو کہا اللہ نے،
ما منع کا، کس چیز نے منع کیا آپ کو، ان اللہ، یہ اصل میں ان لا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہ آپ نے ان لا تسجدا، یہ کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا، اس امر تو جب میں نے آپ کو حکم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کم بخت، میں نے آپ کو جب حکم کیا تو آپ نے آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قالا، تو کہا شیطان نے، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس آدم سے، آدم علیہ السلام سے، خلقتنی من نار، کیوں میں بہتر ہوں؟ کیونکہ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، بنایا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام، آدم کو بنایا آپ نے من طین، ریت سے، کیچڑ سے۔ دلیل دیکھ لے اس کا، اس کمبخت کا دلیل دیکھ لے، آگ کو دیکھے نا، اس میں تکبر ہے، اوپر کی طرف وہ زور کرتا ہے، جب آگ لگا دے نا سرکشی ٹائپ ہو جاتا ہے، اوپر کی طرف اس طرح چلا جاتا ہے، تکبر کی نشانی ہے۔ اور ریت کو دیکھ لے، وہ پڑی رہتی ہے، وہ اوپر نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ ریت سے بنے، انسان کے ساتھ عاجزی بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، یہ چیزیں نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ کہے، ہوا میں پھر چلتا پھرے، نہیں، انسان کو انسانیت میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، ہر انسان کے ساتھ حسن خلق، جو اچھے اخلاق ہے، اس کے علاوہ جو بھی ڈیمانڈ ہے انسانیت تمام۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب قرآن نہ پڑھے نا تو یہ انسانیت کے اصول سے نہیں خبر نہیں ہو جاتا۔ پھر مجھے پتہ ہے نا، قرآن نے خود کہا ہے کہ ایک بندے نے قرآن کریم نہیں پڑھا خود، تو بعض آیات میں اللہ رب العالمین اس کو جانور کہتے ہیں، بعض آیات میں رب العالمین اس کو حمار، گدے سے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، صورت جمعہ میں آئے گا انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے پھر۔ تو انسانیت اور یہ جو انسان کے ساتھ جو ریلیٹڈ صفات ہے نا، تو وہ انسان میں تب آتا ہے جب وہ قرآن کریم کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے۔ تو وَخَلَقْتَهُ مِن نَّارٍ، خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ، آپ نے مجھے بنایا ہے آگ سے، اور اس کو بنایا ہے من طین، ریت سے۔ قالا، تو کہا اللہ نے، فَاهْبِطْ، نکل جاؤ، منہا، اس مقام سے، اس عظیم مقام سے، فما یکون لکا، نہیں ہے مناسب آپ کے لیے، ان تتکبر فیہا، یہ کہ آپ تکبر کرے اس جگہ پہ، تکبر اللہ کا صفت ہے، اللہ پہ سوٹ کرتا ہے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ فخرج انکا، فخرج، نکلو، انکا، یقیناً آپ، من الصاغرین، ذلیلوں میں سے ہوں گے، چلے۔ تو اللہ نے بہت اس طرح فرمایا کہ نکلو، آپ ذلیل ہوں گے۔ قالا، تو کہا شیطان نے، انظرنی، مہلت دے دے مجھے، الی یوم یبعثون، قیامت تک، اللہ قیامت تک صرف مہلت دے دے مجھے، بس موت نہ دے قیامت تک۔ قالا، تو کہا اللہ نے، انکا، یقیناً آپ، من المنظرین، مہلت دینے والوں میں سے ہے، چلے میں نے آپ کو مہلت دے دیا، قیامت تک آپ نہیں مریں گے۔ واہ جی، شیطان کی دعا بھی اتنی جلدی قبول ہو گئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے کا دعا قبول ہو جائے تو ہم اس کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آج کل یہ بھی ایشو ہے، یہ بندہ وہ اس کا بہت زیادہ عزت کر رہا ہے، کیونکہ یار اس بندے کا دعا قبول ہو جاتا ہے۔ دعا تو شیطان کا بھی قبول ہوا، ڈائریکٹ قبول ہوا، شیطان نے اللہ سے کہا، اللہ سے یہ مانگا کہ اللہ رب العالمین مجھے صرف مہلت دے قیامت تک، تو اللہ نے ڈائریکٹ قبول کی۔ قالا، تو کہا شیطان نے، قالا انک من المنظرین، کہا اللہ نے، یقیناً آپ مہلت دینے والوں میں سے ہے۔ قالا، اب دیکھیں ادھر، ہاں، قالا، کہا شیطان نے، کیا، فبما اغویتنی، کیونکہ آپ نے مجھے پریشان کیا، اللہ کو اللہ کو کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کم بخت۔ قالا، کہا شیطان نے، فبما اغویتنی، آپ نے مجھے پریشان کیا، لاقعدن لہم، خامخواہ میں بیٹھوں گا آپ کے بندوں کو، صراطک المستقیم، آپ کے سیدھی راہ میں۔ شیطان اللہ کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ اللہ آپ کے بندے ہیں نا، تو ہمیشہ اس بندوں کے لیے میں صراطک المستقیم، صراط مستقیم میں بیٹھوں گا۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں۔ فرسٹ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، ھذا صراط مستقیم، اللہ کی عبادت۔ دوسرا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صراط مستقیم ہے۔ تیسرا، وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یقیناً قرآن کریم سیدھی راہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن کریم اور عبادت، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو شیطان نے کہا ان تین جگہوں پہ میں آپ کے بندوں کے سامنے میں ہوں گا، میں اس کو اس چیز کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن کریم کے لیے جائے گا تو میں ضرور کچھ نہ کچھ بندوبست کروں گا، یا گھر میں، یا اپنے گھر میں، یا کہیں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بات آ جائے تو میں ہوں گا، واہ، آپ کے بندے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ آج دیکھ لینا، ہمارے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت موجود نہیں ہے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ شیطان بہت زیادہ کام کر رہا ہے اس میں۔ اور تیسرا، عبادت میں سستی پیدا کروں گا، عبادت میں۔ ثم لآتینہم، ثم، پھر، لآتینہم، خامخواہ
ضروری ہے یہ بات کہ میں آؤں گا آپ کے بندوں کے سامنے، من بین ایدیہم سامنے کی طرف سے، ومن خلفہم اور پیچھے کی طرف سے، وعن ایمانہم اور دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور بائیں طرف سے، مطلب چاروں طرف سے میں آپ کے بندے کو گھیر لوں گا۔ اب فرنٹ سے کس طرح آئے گا، پیچھے سے کس طرح آئے گا، اور دائیں طرف سے کس طرح آئے گا، بائیں طرف سے کس طریقے سے آئے گا، تو یہ آپ سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ فرنٹ سے ہمیشہ جو سامنے سے ایک بندہ آتا ہے نا، تو وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جو آپ سے ایلڈر ہوتا ہے، مطلب آپ کا بھائی آپ کو سامنے سے آ سکتا ہے، مطلب ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے، آپ کا والد صاحب، آپ کا چچا وغیرہ، جو آپ اس کے عزت کرتے ہیں دل سے، تو وہ لوگ آپ کے لیے سامنے سے ڈائریکٹ آ سکتا ہے۔ تو شیطان کیا کر رہا ہے، ان لوگوں کو پھنساتا ہے، مطلب آپ کے باپ کو یہ وسوسے ڈالے گا یا آپ کے بھائی کو کہ دیکھیں نا، یہ جو لڑکی ہے یا جو لڑکا ہے وہ شام کو اس 9 بجے پتہ نہیں کس سے وہ کال کر کے ہینڈ فری لگاتے اور بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں قرآن کو بہانہ بنایا، پتہ نہیں اس کا کیا پتہ نہیں کیا چیزیں شروع کیے، تو یہ وسوسہ تو کل سے آپ کو بھائی فورس کرے گا کہ کل سے آپ یہ چیز نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ کو باپ فورس کرے گا کہ کل سے آپ چیز، تو آپ سمجھ لیں کہ کس کا کام ہے، شیطان، کیونکہ میں تو قرآن کے لیے بیٹھی ہوں، کیونکہ ہم تو قرآن کریم سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سامنے سے شیطان جب اٹیک کرتا ہے تو ایلڈر کی شکل میں آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی چچا ماموں وغیرہ کی شکل میں آپ پہ اٹیک کرے گا، آپ کو فورس کرے گا کہ آج کے بعد اس طرح نہیں کرنی، آج کے بعد یہ نہیں کرنا، تو آپ سمجھ لے ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ شیطان ہے، کیونکہ میں تو اس وقت قرآن کے لیے بیٹھا ہوں، اور عجیب سے پروپیگنڈے کریں گے، میں نے خود ہی دیکھا ہے۔ فرسٹ سیکنڈ، ومن خلفہم پیچھے سے ہمیشہ وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دے رہی تو ہوتی نا، پیچھے کی طرف جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی نا، تو وہ باتیں کریں گے جس سے ہم خبر نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا، اور شیطان نے آپ کے پیچھے اتنے باتیں، مطلب کوئی کہے گا کہ یہ رات کو اس وقت پتہ نہیں یہ چیزیں یہ کال کرتے اور کال پتہ نہیں کیا کرتے، تو عجیب باتیں کر کے ایک پروپیگنڈے کی شکل میں آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو پیچھے کی طرف سے یہ ہوا، مطلب آپ کے پیچھے ایک بات ہے کرنے، آپ کے کبھی کسی کو گھر میں کسی بندے کو اکسائے گا، کبھی فرینڈ کو، کبھی کسی کو، تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا درمیان میں، لیکن آپ کو بدنام کرنے کی شکل میں عجیب حرکتیں، عجیب باتیں ہوگی آپ پر، تو امین خلف سمجھ لے کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ مجھ میں تو غلط ہے ہی نہیں، میں تو قرآن کے لیے بیٹھا ہوں نا۔ یہ سیکنڈ، تھرڈ، وعن ایمانہم دائیں طرف سے دائیں ہاتھ پہ ہمیشہ نیکیوں کا کام کیا جاتا ہے نا، دائیں ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے ہم جب راستے میں چلتے ہیں تو دائیں طرف سے چلتے ہیں، اس طرح بہت سے کام ہے جو دائیں ہاتھ سے لیا جاتا ہے نا، فائدہ ہے اس میں، حکم ہے قرآن کریم میں، احادیث میں کہ دائیں ہاتھ میں برکت ہے۔ تو دائیں طرف سے کس طرح آئے گا، آپ کو نیکیوں کی شکل میں، یار آپ 9 بجے اس ٹائم پہ آپ قرآن کریم کے لیے چھوڑے، آپ اس طرح کرے کہ ایک وظیفہ کرے اور 1,00,000 دفعہ سبحان اللہ پڑھے، تو آپ کو آنے والی تمام 5 سال کی گناہ بھی معاف ہو جائے گی، اور پچھلے سال، اور جنت میں آپ کے 3 بنگلے بنیں گے، اور اس طرح یہ چیزیں کرے۔ قرآن تو چھوڑے، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، تو مولی و صاحبان کا کام ہے، اور قرآن کریم تو چھوڑے، یہ تو علماء کا کام، اس کے لیے علوم چاہیے، تو یہ چیزیں، تو آپ کو اس طرح کام دلوائے گا، یاد دلوائے گا کہ نیکیوں کی شکل میں یہ سبحان اللہ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، استغفر اللہ پڑھے، اور آپ الحمدللہ اتنی بار پڑھے، اور بس یہ قرآن سے کچھ نہیں بنتا، بس اس طرح کرے، تو آپ سمجھ لیں کہ نیکیوں کی شکل میں مجھے وسوسے ڈالتا ہے بندہ، تو اعوذ باللہ پڑھے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم بائیں ہاتھ ہمیشہ خواہشوں کی ہو جاتی ہے نا، خواہش پورا کرنے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے، تو بائیں طرف سے کیا مطلب، خواہشات کی شکل، آج کرکٹ میچ ہے 9 بجے، چھوڑے بس نہیں بیٹھنا، یار آج 9 بجے ایک پارٹی ہے وہاں پہ جانا ہے، آج 9 بجے ایک شادی ہے وہاں پہ ہم نے چل کرنی ہے، بس وہاں پہ جانا ہے، 9 بجے یہ چیزیں، 9 بجے آج درس کے ٹائم پہ یہ چیزیں ہوگا، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں نا، قرآن کا دشمن ہے شیطان، تو بائیں طرف سے آپ کو خواہشات کی شکل میں اکسائے گا، آج موڈ نہیں ہے، بس چھوڑے آج نہیں سنتے، تو آپ سمجھ لے ڈائریکٹ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان ہے۔ پھر کیا کہتا ہے شیطان، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور نہیں ملے گا آپ کو زیادہ آپ کے بندوں سے شاکرین، شکر گزار، اس طرح نہیں کہتے، شیطان اس طرح نہیں کہتا کہ اللہ بہت زیادہ آپ کو مومن نہیں ملیں گے، نہیں، شاکرین کہاں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے لیکن شکر گزار نہیں ہوں گے۔ آج دیکھیں کون سے مسلمان نے شکر ادا کیا قرآن کریم پہ، 2 رکعت نفل کس نے زیادہ پڑھی کہ اللہ شکر ہے کہ آپ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پیدا کی، اور آپ نے مجھے قرآن کریم جیسی کتاب کو نوازا، کس نے کیا، ہم کوئی بھی نہیں، تو ناشکری کا یہ بھوت جو ہم پہ سوار ہے نا، یہ شیطان کا کام ہے۔ قالا کہا اللہ نے، اخرج ازا
ہم پشتو ہمارے استاد بہت زبردست طریقے سے اوزا اخرج نکلو یہاں سے، منہا یہاں سے، مذعوما مدحورا، مذعوما مدحورا وہ قاعدہ ہے جس پہ انسان کسی کو کیا ڈانٹتا ہے، وہ بات ہے جو ڈانٹنے والی ہو نا، تو تعوز جسے کہتے ہیں، مردود والی بات ہے. تو شیطان کو اس طرح کہا اللہ نے، آپ مردود ہے، آپ لعنتی ہے، یہاں سے نکلے. لمن تبعکا، پھر اللہ نے بھی ایک چیلنج دی. اللہ نے کیا کہا، فرمایا لمن تبعکا، جس نے بھی آپ کی تابعداری کی، جس نے بھی آپ کا بات مانا، جس بندے نے بھی، منہم ان سب میں، لأملأن جہنم، میں بھر دوں گا جہنم کو، منکم آپ سے، اجمعین اور اپنے بندوں سے، سب سے. اگر سب کے سب بندوں نے بھی آپ کا بات مانا تو میں اس پہ کو نہیں دیکھوں گا کہ یہ تو سب ہے، سب کو میں جہنم میں گرا دوں گا. اور اگر ایک بندے نے مانا تو ایک کو جہنم میں گرا دوں گا. تو اب آپ میرے اور آپ کی مرضی، ہم شیطان کا مانتے ہیں یا اللہ کا مانتے ہیں، ہم پہ چھوڑ دیا اللہ نے. ٹھیک ہے. تو شیطان ہمیں اس طریقوں سے قرآن کریم اور اپنے عبادات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں اس طرح ڈسٹریکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنی چاہیے اور ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں اللہ کی مدد سے شیطان مردود سے، رجیم لعنتی سے، جس پہ اللہ نے لعنت بھیجا ہے. ایک عالم نے دوسرے عالم سے کویشچن کیا، سوال پوچھا. دو عالم بیٹھے تھے نا، تو ایک عالم نے دوسرے عالم کو کہا کہ بھائی اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں اور ایک حویلی ہے اور حویلی کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں گزر جاؤں گا نا. تو عالم نے کہا کہ اچھا آپ گزر جائیں گے، گزرنے کے بعد اگر آپ کے پیچھے وہ کتا لگ گیا پھر؟ تو عالم نے کہا کہ جی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ اس طرح چیزیں ہوں گے، مطلب خوراک روٹی وغیرہ، تو میں اس کو وہ کھلاؤں گا اور پھر میں آہستہ سے چلا جاؤں گا. تو عالم نے کہا چلے. اس کتے نے وہ کھایا اور پھر آپ کے پیچھے بھاگنے لگا، پھر تو اس نے کہا پھر میں دوبارہ کھلاؤں گا. تو عالم نے کہا چلے آپ کے ساتھ وہ کھانا ختم ہوا پھر؟ تو اس کے ساتھ جواب نہیں تھا. تو اس نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ تو فرسٹ والی جس نے کویشچن کیا تھا اس نے کہا میں یہ کروں گا کہ اس راستے سے گزرنے سے پہلے حویلی میں جو بھی ہوگا، گارڈ ہوگا یا کوئی مالک ہوگا، کوئی بھی بندہ ہوگا، میں اس کو وارن کروں گا، میں وہ گھنٹی بجا کے اس بندے کو کال کروں گا کہ آ جائے اور اس کتے کو باندھ دے مجھ سے، میں اس راستے گزر رہا ہوں نا تو وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے کہیں، تو اس کتے کو باندھ لے اور یا اندر کرے تاکہ کچھ وہ مسئلہ نہ بن جائے. تو جب وہ باندھ لے گا تو میں آرام اور سکون سے وہاں سے گزر جاؤں گا. تو یہ ایک مثال تھی کہ اللہ ہم قرآن کریم کو بیٹھتے ہیں تو ایک کتا ہے شیطان، وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، ہمارا کوئی طاقت نہیں ہے. تو اس کتے کا مالک اللہ ہے. اللہ یہ کتا جو ہے شیطان ہے، یہ ہم سے باندھ لے. ہم قرآن کریم سیکھنے آئے ہیں، ہم قرآن کریم سمجھنے کے لیے آئے ہیں، ہم قرآن کریم کو اپنے زندگی اور عمل میں لانے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ یہ کتا ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، اس کو ہم سے باندھ لے اور ہم قرآن کریم پھر صحیح طریقے سے پڑھیں گے. تو وہ کتا باندھنے کا جو اللہ سے ریکویسٹ ہے اس کو تعوذ کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی مدد سے شیطان مردود سے. سیکنڈ جو ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. الرحمن جو عام مہربان ہے، ہر کسی پہ مہربان ہے. الرحیم اور جو خاص مہربان ہے آخرت میں صرف مومنین پر. اس کو تسمیہ کہا جاتا ہے. تسمیہ. جب شیطان چلا گیا ہم سے، ٹھیک ہے، قرآن کے لیے آئے، قرآن کریم ہم نے کھولا، قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ پڑھا. تعوذ پڑھنے کے بعد تو شیطان چلا گیا ہم سے. پھر بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. ہمارا کوئی اتنا طاقت نہیں ہے کہ ہم خود ہی قرآن کریم کو سمجھیں. تو اس وجہ سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یہ جو کلام اور یہ کتاب میں جو شروع کرتا ہوں تو آپ کے نام سے، مطلب آپ ہی ہے جو ہماری مدد کرے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اس وجہ سے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. اور بسم اللہ یہ پڑھنا بھی سنت ہے. آپ کو پتہ ہے جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تھا تو بلقیس کو ان شارٹ یہ کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلم تسلم. انشاءاللہ وہ سورہ نحل میں یا بعض صورتوں میں انشاءاللہ یہ آئے گا، پھر وہ پڑھیں گے وہاں پہ تفسیر کے ساتھ. تو خط سے پہلے بھی سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام آدھا ہی رہ جائے گا، اگر پورا بھی ہو جائے اس میں برکت نہیں ہوگا. تو بسم اللہ بہت اتھینٹک کلمہ ہے، یہ پڑھنا چاہیے ہمیشہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفیر آیا دوسرے ملک کا، اس کے ساتھ ایک بوتل تھی، اس بوتل میں زہر تھا، اور وہ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے کہا کہ اگر اس سے ایک گوند آپ
ایک ڈرم میں ڈال دے تو سب کا سارا کا سارا پانی جو ہے وہ زہریلا ہو جائے گا، اور اس سے بھی اگر آپ نے ایک بوند پی لی تو آپ مر جائیں گے، اتنا وہ خطرناک ہے۔ تو عباس اللہ نے کہا کہ دے دے مجھے، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سب کا سب وہ پی لیا، تو کچھ نقصان نہیں ہو۔ یہ ایمان ہے اس طرح نہیں کہ آپ سب اب زہر پینے لگے، بسم اللہ پڑھے، کل کا نماز جنازہ پھر ریڈی ہوگا۔ ہمارا ایمان نہیں ہے اس چیز پہ، یہ سب چیز جو ہے یہ صحابہ کرام کا ایمان اس طرح عظیم ایمان تھا، تو ہم تو برائے نام مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم کیا چیز ہے۔ تو بسم اللہ اتنا وہ ہے کہ اس سے اللہ کی مدد ملتا ہے۔ کبھی اللہ ہمیں محسوس بھی کراتا ہے نا، کھانا کھانے کے دوران جب ہم زبان پہ وہ لگائے نا، دانتوں کے بیچ جب آ جائے تو کتنا انسان کتنا آکورڈ فیل کرتا ہے، باقی کھانے کا دل بھی من نہیں کر رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا ہوتا، تو اللہ ہمیں صرف ایک ریمائنڈ دیتا ہے کہ میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں۔ اتنا نازک زبان، یہ ہمارے ان سخت دانتوں کے بیچ وہ ہوتا ہے نا، تو پھر بھی اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ پھر اگر ہمارا کھانا پھر گلے میں اس طرح نیچے نہ جائے، پھر ہم کیا کریں گے؟ سانس بند کر ہم مر جائیں گے نا، اس میں بھی اللہ سے محتاج ہے۔ چاہے نیچے چلا گیا، پھر معدے میں بھی اگر ہضم نہ ہوئی تو درد آ کے درد سے ہم مر جائیں گے۔ تو یہ سب چیزوں میں اللہ کا مدد ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے، تو اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جو بھی ایک عادت ڈالے، لکھتے ہیں بسم اللہ پڑھے، ایک چیز اٹھاتے ہیں بسم اللہ پڑھے، ایک کام کرتے ہیں تو ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، ایک عادت ڈالے بسم اللہ بسم اللہ، تو اللہ پھر ہمارے ہماری مدد فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد سے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام